1400 سال کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ اونچی بولیں. کسی صحابی کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت میرے آقا کے سارے صحابہ عادل ہیں، پرہیزگار ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی ہیں، تقوی و طہارت کے وہ سمندر ہیں جن کا پہلا کنارہ بھی نہیں نظر آتا، دوسرا تو دور کی بات. اور یہ ساری باتیں رب نے قرآن میں ذکر کی ہیں، سورہ الحدید کے اندر اور سورۃ الانبیاء کے اندر یہ مکمل تفصیل موجود ہے، جس کا کچھ خاکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ تمام صحابہ کیا ہیں؟ اونچی بولیں. تمام صحابہ اللہ کے حبیب کی وجہ سے شان و شوکت کے مالک ہیں، شان و شوکت کے. ان کا ذکر جب بھی کیا جائے تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی کیا جائے. یہ اہل سنت کا 14 صدیوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے فتاوی رضویہ شریف میں، جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر ہے 263، جہاں سوال ہوتا ہے. جواب 264 پہ دیتے ہیں. سوال کی صرف ایک شک، کیونکہ سوال بڑا طویل ہے، اس جلد کا سوال نمبر 105 ہے. جلد نمبر 29 کا سوال نمبر 100. کافی سوال کی وسعت ہے، طویل ہے. میں ایک شک پڑھ رہا ہوں کہ ایک شخص جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ کہیے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتا ہے. یہ سوال چل رہا ہے. معاذ اللہ، یہاں نہیں لکھا، میں پڑھ رہا ہوں. معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک لالچی انسان تھے. اتنے جملے لکھے ہیں. 263 فتاوی رضویہ جلد 29 اور سوال نمبر 105. سوال نمبر 105. اب اس کا جواب دیتے ہیں امام اہل سنت. بات کتنی کی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لالچی، اور لالچ کی وجہ سے ہی خلافت تک پہنچے، جو بھی کرنا پڑا. یعنی صرف لالچ کی نسبت کی گئی. توجہ سے سننا، رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کے معاملے جو بندہ رشتہ داری کو سامنے رکھے گا وہ اس لعنتی سے پہلے جہنم جائے گا جس نے صحابہ کے گستاخ کو رشتہ داری کی وجہ سے نہ چھوڑا. میرا فلاں لگتا ہے، میرا فلاں، وہ لعنتی تو جب جائے سو جائے، یہ اس سے پہلے جہنم رسید ہوگا. اتنے جملے پہ آپ کے مسلک کا امام، کتنے جملے ہیں؟ بس سنیے. الجواب 264 صفحہ جلد 29 سوال نمبر 105 کا جواب. اللہ عز و جل نے سورہ الحدید میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 2 قسمیں فرمائی ہیں. کتنی؟ ایک گروہ صحابہ کا وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، فتح مکہ سے. اور ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، صحابی ہوا. پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہوں یا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. دونوں فریقوں سے رب نے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا. اور جن سے رب نے بھلائی کا وعدہ
فرما لیا انہی کے بارے میں فرماتا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 اور آیت نمبر 102 میں جن سے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ فرما لیا انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں اولئک عنہا مبعدون، یہ خوش نصیب جہنم سے دور ہیں. پہلے والے صحابہ ہوں یا یعنی جو بھی صحابی ہے وہ جہنم سے دور ہے. مزید رب نے فرمایا لا يسمعون حسیسها سورۃ الانبیاء آیت نمبر 102، وہ جہنم کا دور تک نام و نشان بھی نہیں سنیں گے جو حضور کے صحابہ ہیں اور جن سے رب نے بھلائی کا، وہ جہنم کا دور تک نام و نشان بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. اور رب فرماتا ہے اے حبیب تیرے سارے صحابہ کے لیے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو وہ چاہتے جائیں گے رب وہی عطا فرماتا چلا جائے گا. یہ بھی رب کا قرآن. لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو قیامت کے دن جب بہت بڑی گھبراہٹ ہوگی، اے حبیب تیرے سارے صحابہ میں کسی کو بھی قیامت کی گھبراہٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اے حبیب تیرے ہر صحابی کا استقبال بروز محشر فرشتے کرنے آئیں گے. بروز محشر هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرشتے یہ پیغام دیتے ہوئے اے صحابہ تم نے رشتہ داروں کو چھوڑا، تم نے مکہ چھوڑا، تم نے گھر بار چھوڑا، تم نے مال خرچ کیا دین پہ، تم نے اپنی جانیں دے دیں، اولادیں دے دیں، تو پھر سنو ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ تمہارے حق میں مبارک دن ہے جس کا مصطفیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا اور رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت اتنا آیات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں رسول پاک کے ہر صحابی کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے. یار سبحان اللہ تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ الحمدللہ مسلمانوں کا مجمع ہے، کوئی رافضیوں کا تو نہیں ہے. اللہ کے فضل سے آپ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کی کیا بیان کر دی ہے؟ شان بیان کر دی ہے. تو جو توجہ سے میں ایک ایک جملے کا ضامن اور ذمہ دار ہوں، تو جو کسی صحابی پر تان کرے، تو جو کسی صحابی کے خلاف زبان کھولے، اس نے خود رب کو جھٹلا دیا. پھر سنیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اللہ ہر صحابی کی شان قرآن میں، تو جو کسی صحابی کے خلاف تان کرے، تان و تشنیع تو آپ سمجھتے ہیں یا وضاحت کروں؟ یعنی ان کے شان کے خلاف بولے، تو جو کسی صحابی کے خلاف تان کرے، زبان کھولے، تو اس نے رب کو ہی، کیونکہ رب تو شان بیان کر رہا ہے، اس نے قرآن کو ہی، کیونکہ قرآن تو ہر صحابی کی، بول تو صحیح یار، کیونکہ قرآن تو ہر صحابی کی، رب تو ہر صحابی کی، اور یہ صحابہ کے یا صحابی کے خلاف زبان کھول کے رب کو بھی جھٹلا رہا ہے، قرآن کو بھی جھٹلا رہا ہے. اور ان کے آپس کے معاملات میں جو اکثر تاریخ کی کتب میں حکایات ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جھوٹی حکایات ہیں. وہ کیا ہیں؟ جھوٹی حکایات. کیونکہ جو تاریخ، جو تفسیر، جو حدیث قرآن کی مخالفت پہ آئے، مصطفیٰ نے فرمایا اس کو رد کر دو، کیونکہ قرآن سچا ہے. جو قرآن کے مقابلے میں کوئی بات بھی لے آئے کہ قرآن کہے
ہر صحابی کی شان ہے، وہ کہ میں فلاں کی نہیں مانتا تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لے آئے اس کے منہ پہ تماچا رسید کرو، کیونکہ قرآن سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ معاملات جو خطائے اجتہادی کے درجے میں، خطائے اجتہادی مطلقاً گناہ ہی نہیں ہوتا، ان کے آپس میں ہوئے تو رب نے قرآن میں پہلے فرما دیا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو پتہ ہے تم نے مستقبل میں کیا کچھ کرنا، اللہ کو پتہ ہے تم نے مستقبل میں، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ہر صحابی سے راضی ہے، ہر صحابی رب سے راضی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر صحابی سے بھلائی کا، اور بھلائی سے مراد جنت ہے۔ اتنا لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی صحابی کے خلاف بکے، یہ آپ کے جملے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی بکے اور اپنا سر کھائے، بکے کسی صحابی کو اور اپنا، تو خود جہنم جائے، یہ جملے ہیں، تو خود جہنم جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں شرح شفا میں فرماتے ہیں جلد 29 فتاوی رضویہ سوال نمبر 105 صفحہ 264 امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں اب جملہ یاد کرو، بندے نے سوال میں کیا لکھا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ اتنے جملے لکھے، فرمایا اب بھی اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف بات کرے، اب بھی اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف، تو قلب من کلاب الحاویہ، تو فرمایا وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے۔ آپ سب بولے نہیں، آپ تو مسلمان بیٹھے ہیں، جو امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولے وہ کون ہے؟ جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولے وہ کون ہے؟ جہنمی کتا۔ دیکھیں لفظ قلب من کلاب الحاویہ، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے کون؟ اونچی بولیں، مزید اونچی بولیں۔ کسی صحابی کے خلاف زبان کھولنے والا بالخصوص یہ نام ہے سیدنا فی معاویہ فذاکا، جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف اپنی زبان کھولے، فرمایا مسلمانوں وہ جہنمی کتوں میں سے، تو جہنمی کتے سے کون رشتہ داری کرے گا؟ بولو، کون جہنمی کتے کا کھانا کھائے گا؟ بولو، بہت سارے کھاتے ہیں، بہت سارے کھاتے ہیں، بولنے کو تو بول رہے ہیں۔ جو امیر معاویہ کے خلاف بکے اس کے گھر کا کھانا کھانا ایسے ہے جیسے جہنمی کتے کے گھر کا کھانا کھانا ہے۔ آئیے سمجھ؟ جو کسی صحابی کے خلاف زبان کھولے اس کا لنگر وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، تو کیوں جہنمی کتوں کا کھانا کھاتے ہیں؟ باقی صحابہ تو بہت ورا ہیں، جیسا کہ اگلے مسئلے میں مسئلہ آ رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے والا، ہمارے مسلک کی تمام کتب کے اندر ایک ہی فتویٰ ہے کہ کسی صحابی کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت ہے۔ جب بھی ذکر ہو صحابہ کا تو مصطفیٰ کی عزت کی وجہ سے خیر و بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، عزت و شان و ادب و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خلاف بکے تو وہ تو جہنمی کتے کا جنازہ، اونچی تو بول مسلمان ہیں، تو جہنمی کتے کی بیٹی سے نکاح، تو جہنمی کتے کی اولاد کو بیٹیاں دینا،
چپ کیوں کر گئے ہو؟ میں تو آپ کے سامنے آپ کے امام کی کتاب لے کے بیٹھا ہوں، آئیے اردو کے اندر ہے، خود پڑھ لو۔ میرا جرم اتنا میں آپ کو حق بات کرتا ہوں؟ میری سختیاں اتنی ہیں کہ میں صرف رسول اللہ کا دین پہنچاتا ہوں، اور وہ بھی فی سبیل اللہ۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے اس پہ میرا کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ ہے کسی کو علم؟ میں ناشتے کے بعد سے جمعہ تک 1 منٹ کے لیے سویا نہیں۔ یہی بیان، صرف 2 باتیں تیار کرنی تھی، ایک یہ ایک اگلی۔ میں بھی انسان ہوں، کیا معاوضہ دیتے ہیں آپ مجھے؟ ہے ہی کچھ نہیں، معاوضہ تو دور کی بات ہے ہی کچھ نہیں۔ تو میں کیوں آخر آپ تک ایسی باتیں پہنچاتا ہوں؟ کیونکہ میرے اوپر شریعت کی ذمہ داری ہے کہ مجھے رب نے دین کی تبلیغ کا ایک منصب دیا ہے۔ جس بندے کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ قیامت کے دن میرے گربان میں ہاتھ ڈالے گا، یا اللہ اس کو پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے، اور یہ فتنے اٹھے بھی تھے، یہ پھر بھی چپ رہتا تھا، اسے پوچھ ہمیں سمجھاتا تو چلو ہم سمجھ جاتے۔ یہ مجبوری ہے آپ تک بات پہنچانے میں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سنو۔ فرمایا جب، توجہ سے سننا حدیث، جب میرے صحابہ کے خلاف لوگ زبانیں کھول رہے ہوں، جب میرے صحابہ کے خلاف لوگ زبانیں، اور عالم دین پھر حکمت عملیاں اپناتا رہے، محلے داری ہے تو رشتہ داری ہے، وہ فلاں چودھری ہے تو فلاں فلاں ہے، وہ ان چکروں میں بیٹھا رہے اور لوگوں کو حق بات نہ بتائے۔ فرمایا رب نہ اس عالم کی کوئی فرض عبادت قبول کرے گا نہ کوئی نفل عبادت قبول کرے گا۔ ہم کیوں اپنی عبادت تباہ و برباد کریں کسی چمچے کے ڈر کی وجہ سے؟ ہم اپنے رب کے سوا، رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں صرف اپنے رب کا خوف ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ سمجھ آئیے؟ کس کا فتویٰ پڑھ سنا ہے؟ میں نے تو نہیں فتویٰ لگایا، آئیے آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے میں نے آپ کو پڑھ سنایا۔ اب اگر کہیں میرا جرم آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں نا تو مجھ سے 100 سال پہلے اپنے امام کو مجرم ٹھہرانا، پھر ان سے کئی سو سال پہلے پچھلے محققین کو مجرم ٹھہرانا، پھر یہ مسئلہ رسول پاک کی ذات تک پہنچے گا۔ کس کس کو آپ مجرم ٹھہرا سکتے ہیں؟ یار آپ کو تو اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس پرفتن دور میں بھی آپ تک حق بات پہنچاتا ہے کہ یار یہ ہماری خاطر اتنی سردردی لے رہا ہے۔